الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وہ سنت جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ جی۔ باہر سے آنے والے احباب کو کھلی جگہ دیں تاکہ وہ اندر پہنچ پائیں۔ ابو حسین محمد بن ابی یعلا نے کہا کہ ہمیں مبارک نے خبر دی۔ اس نے کہا کہ ہمیں عبدالعزیز الازجی نے خبر دی۔ اس نے ابو بکر المفید نے بیان کیا، ان سے یعنی ابو بکر المفید نے بیان کیا۔ ان کو حسین بن اسماعیل الربعی نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ مجھ کو امام احمد بن حنبل اہل سنہ کے امام آزمائشوں میں صبر کرنے والے نے بتایا کہ تابعین میں سے 90 لوگوں اور مسلمانوں کے ائمہ اور علماء سلف اور فقہائے اعظام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ سنت و منہج جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، یہ رسالہ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ 130 تا 131 کا مطالعہ کر لیں، اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ الحسن بن اسماعیل ابن الربعی کے ترجمہ میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اس کے امر کو تسلیم کرنا، اس کے حکم پر صبر کرنا، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو من و عن لینا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ نمبر 2، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 جو حدیث جبرائیل ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لائیں، چاہے وہ بھلی ہو یا بری۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ دیکھیے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں 50 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 5 اور 9 نمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوق کی تقدیر مقرر فرما دی تھی۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم میں 2653 اور دیکھیں لمعۃ الاعتقاد صفحہ 43 تا 48۔ نمبر 3، ریاکاری اور لڑائی جھگڑے کو دین میں چھوڑ دینا۔ نمبر 4، موضوع پر مسح کرنا۔ موضوع پر مسح کرنا۔ امام احمد سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موضوع پر مسح نہیں کرتے، اللہ اکبر، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خوارج ہیں،
حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ دیکھیے شرح اصول السنہ صفحہ نمبر 7 اور 8۔ خوارج کی طرح رافضی بھی موضوع پر مسا نہیں کرتے۔ نمبر 5، اچھے اور برے خلیفہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا۔ نمبر 6، مسلمانوں میں سے جو انسان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 2162 نمبر ہے، اور مسند احمد کے اندر 8378 نمبر ہے۔ نمبر 7، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اضافہ اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اہل سنہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس پر اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ ایمان قول و عمل ہے، جو نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اس پر قرآن و حدیث سے بہت زیادہ قوی دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ ایُّکُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، سو جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہو رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا ایمَانًا مَعَ ایمانِہِمْ۔ هُوَ الَّذِی، وہی ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 دیکھیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 دیکھیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 دیکھیں، اور اسی طرح احادیث میں بھی کثرت سے دلائل ملتے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ صحیح مسلم میں 35 نمبر ہے، اور صحیح بخاری میں 9 نمبر ہے، جو مختصر بخاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے 1000 سے زیادہ علماء سے میری ملاقات ہوئی، ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ امام الالکائی تک صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی عارضی اور چھوڑ جانا ہے۔ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 407، دیکھیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ 170 اور 171۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی عارضی ہے۔ قرآن و سنت کے جو صحیح دلائل ہیں نا،
قرآن و سنت کے جو صحیح دلائل ہیں انہی پر زندگی بسر کر لو، ایمان اور یقین رکھ کے عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امام ابو طاہر ابراہیم بن احمد بن یوسف القرشی 486 ہجری کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل اور نیت ہے جو اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ فصل فی بیان اعتقاد اہل الایمان من کتاب الہدایہ والارشاد صفحہ 37 تا 38۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں سمجھ آ گئی جی، 7 اصول آپ نے سن چکے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور اس میں اضافہ اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ 8واں اصول یہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا، غیر مخلوق ہے جہاں سے بھی تو تلاوت کرے۔ امام حمیدی نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے سفیان سے سنا، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جو شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے، اس لیے کہ یہ قول پہلے کسی نے نہ تو کہا اور نہ ہم نے کسی سے سنا ہے۔ اصول السنہ للحمیدی رقم نمبر 6، الحلیۃ لابی نعیم جلد نمبر 7 صفحہ 296۔ قرآن اپنے حروف، الفاظ اور معانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن جو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نمونے کے طور پر 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کلام کیا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، یعنی اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیتا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دینا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب شرح رسالہ نجاتیہ صفحہ 41 تا 48 کے اندر اور شرح اصول السنہ للحمیدی صفحہ 59 تا 64 میں اس مسئلے پر بحث لکھ دی ہے۔ اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی یعنی مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھا رہی ہیں نا جی؟ یہ 8واں اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اسی طرح اصول اور آخری جو سنت ہے یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ سلطان کے جھنڈے تلے صبر کا مظاہرہ کرنا، سلطان بمعنی حکمران کے جھنڈے تلے صبر کا مظاہرہ کرنا اور انصاف کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو یا ظلم تشدد کرنے والا ہو، یا ظلم تشدد کرنے والا ہو۔ 10ویں نمبر 10، ہم امراء کے خلاف تلوار کے ساتھ خروج نہ کریں چاہے وہ ظلم ہی کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں خارجیوں کا سب سے بڑا فتنہ داعش کی شکل میں نمودار ہوا، جس کی سفاکیت سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہم الشیخ محمد رفیق طاہر حافظہ اللہ کا مضمون سلفیت اور خارجیت پیش کرنا ضروری سمجھتے تاکہ موجودہ خارجیوں کا حقیقی چہرہ امت کے سامنے آ سکے۔ اللہ اکبر۔ خارجیت کا فتنہ جب سے نمودار ہوا ہے اس وقت سے اب تک یہ مسلسل نت نئے
فتنوں کو جنم دیتا چلا جا رہا ہے۔ داعشیوں نے بھی باقی فتنوں کی طرح سلفیت کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی خون خواری پر سلفیت کا لیبل لگا لیا تاکہ صحیح العقیدہ سادہ لوح مسلمان ان کی بہکاوے میں آ سکیں۔ دوسری طرف سلفیت کے دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہلے بھرپور طریقے سے داعش کو سلفی قرار دیا اور پھر ان کی صفاقیت و خارجیت کو بنیاد بنا کر سلفیت کو خاک، خون و خوار اور خارجی کہہ کر بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ایسی چال چلنے والوں میں عالم کفر سر فہرست ہے اور دوسرے نمبر پر قبر پرست صوفیوں کا طبقہ ہے اور تیسرے نمبر پر ان دونوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آگے اللہ نے موقع دیا تو چل کر ہم عرض کریں گے کہ سلفیت اور داعشیت کے مابین چند فرق بیان کریں گے تاکہ خارجیت و داعشیت اور سلفیت کے مابین فرق واضح ہو سکے۔ ابھی کر دوں؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ حاضر۔ پہلی بات، سلفی یا اہل الحدیث حکمرانوں کو کافر قرار نہیں دیتے، خواہ وہ کتنے ہی ظالم و فاسق ہوں، اور وہ اس وقت تک ان کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے جب تک ان میں واضح کفر نہ دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 70-65 کا مطالعہ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان کے ہر کام کو درست قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے افعال و اقوال کو شریعت کے میزان میں تولتے ہیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتے ہیں اور غلط کاموں پر حکام کو تنبیہ و نصیحت کرتے ہیں، جبکہ داعشی و خارجی لوگ حکام کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں اور انہیں کفار اصلی یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں وغیرہ سے بڑا کافر قرار دیتے ہیں۔ سلفی اہل الحدیث حکمرانوں کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث صحیح البخاری میں 70-65 نمبر ہے، اور وہ اپنے حکام کی اطاعت کرتے ہیں جب تک انہیں معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر حاکم وقت شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانتے۔ دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث 7257، جبکہ داعشی و خارجی انہیں سرے سے اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے اطاعت کو اپنے لیے ضروری سمجھتے، بلکہ وہ تو حکمرانوں کو طاغوت سمجھتے اور ان کے خلاف خروج کو واجب قرار دیتے۔ سلفی تو حکمرانوں کے قتل کو جائز قرار نہیں دیتے کیونکہ وہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث صحیح البخاری میں حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم میں 1855، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ داعشی حکمرانوں کو قتل کرنا اپنے لیے جائز اور ان کا مال لوٹنا اپنے لیے حلال سمجھتے۔ سلفیت ذہنیت کے حامل لوگ حکومت، پولیس، فوج وغیرہ اور پرامن رہنے والے شہریوں کا کشت و خون کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 25، جبکہ داعشی و خارجی فکر کے حامل افراد ان کا قتل عام کرتے اور انہیں کافر و مرتد قرار دے کر ان کے خون سے اپنا ہاتھ رنگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلفی یہ سمجھتے ہیں کہ موجود مسلمان ممالک دارالاسلام ہیں اور ان میں خون خرابہ کرنا جائز نہیں، بلکہ ظلم و ستم سہنے کے باوجود حکام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم 1874 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ داعشی و خارجی آئیڈیالوجی کے مطابق یہ تمام تر ممالک دارالکفر ہیں۔ اسی بنا پر سلفی ان علاقوں میں ہونے والے قتل و قتال کو فساد
اور دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے شرعی جہاد نہیں مانتے۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم میں 1852، جبکہ داعشی و خارجی اس قتل و غارت گری کو عین جہاد قرار دیتے ہیں اور عین ثواب سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں۔ سلفی و اہل الحدیث حکمرانوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے ہدایت اور نیک کاموں کے لیے توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 55، جبکہ داعش و خوارج ان حکام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، لہذا وہ ان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ بد دعا کرتے ہیں۔ ان کے خلاف قنوت نازلہ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور حکمرانوں کو بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ سلفی یعنی اہل الحدیث حکومت کے خلاف خروج، حکومتوں کا تختہ الٹنا اور اقتدار کی رساکشی میں شریک ہونا درست نہیں سمجھتے اور سو وہ حکومت مخالف انقلابات وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم میں 1855 اور 1874، بلکہ وہ تو مسلم حکمرانوں کو نصیحت کر کے، دعوت دے کر اور ان کے لیے اللہ سے دعا کر کے خیر و بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث صحیح مسلم اور حدیث نمبر 55، کیونکہ انہیں اقتدار کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، انہیں اقتدار کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جبکہ داعشی یعنی خارجی نقطہ نظر کے حاملین مظاہروں، ہڑتالوں، انقلابوں اور حتیٰ کہ قتل و غارت کے ذریعے حکومت حاصل کرنا اپنا شرعی فریضہ سمجھتے، جیسے بھی ممکن ہو سکے اقتدار کا حصول مقصد اولین ہے، جبکہ سلفیوں کے پرامن طریقہ کار کو وہ ارجا کا نام دیتے ہیں اور انہیں سرکار ملا، حکومت کے زر خرید غلام، طاغوت کے پٹھو اور اس جیسے دیگر القابات سے نوازتے۔ میرے بھائیو، سلفیوں کا ایمان ہے کہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، لیکن یہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کی شرائط پوری ہوگی، موانع ختم ہو جائیں اور اس کی ضرورت محسوس کی جائے۔ جہاد کی ضرورت دنیا بھر میں دعوت اللہ کے راستے کھلنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ آور کافروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 190، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خاتمہ کے لیے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 72، مسلم اراضی کفار سے چھڑانے کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191، کفار سے جزیہ وصول کرنے کے لیے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29، مسلمان مقتولوں کا کافروں سے بدلہ لینے کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178، کفار کو عہد شکنی کے سزا دینے کے لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12، شاعر اسلام کی توہین کی وجہ سے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 12۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تھے وہ سلفیت اور خارجیت کے درمیان کچھ فرق جس کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا جی، 11واں اصول، ہم توحید والوں میں سے کسی ایک کو کافر قرار نہ دیں، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ 11واں نمبر سمجھ آ گئی یا پھر دوہرا دوں؟ ہم توحید والوں میں سے کسی ایک کو کافر قرار نہ دیں، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ 12واں اصول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جھگڑوں سے زبانوں کو بند رکھنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے افضل ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، 14واں اصول یہ ہے کہ تمام
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولادوں، ان کی بیویوں، ان کے سسرال اور ان کے رشتہ داروں پر رحم کے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو۔ بس ان سنتوں کو اگر تم لازم پکڑو گے تو سلامت رہو گے۔ ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہدایت ہے اور انہیں چھوڑنا گمراہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی محترم چلے۔